اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الف سے پہلے زبر آیا اس وجہ سے میں کھینچ رہا ہوں۔ قی یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے اس وجہ سے میں کھینچ رہا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہاں دیکھیں حمزہ کھڑا زبر آ کھینچ رہا ہوں، واو ساکن سے پہلے پیش آیا تو میں اسے کھینچ رہا ہوں۔ بما انزل اللہ انزل اللہ، اب یہاں دیکھیں یہاں پہ مد منفصل واقع ہوا ہے اور مد منفصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ مد منفصل ایک بہت لمبی بحث ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر یہ مد لگا ہوا آئے اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ انزل اللہ، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد زا آیا ہے اور زا جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ نرم غنہ ہوگا، اخفا والا غنہ ہوگا، یعنی زبان کی نوک اوپر کے تالو سے نہیں لگے گی۔ انزل اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا ہے اس وجہ سے لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ قالو، قاف الف سے پہلے زبر آیا ہے اور یہاں لام واپس لو مدہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا میں اسے کھینچ رہا ہوں۔ قالو نؤمنو، نؤمنو، یہاں پر دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ واو نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، تو ادھر کھینچیں گے اس کو جلدی سے پڑھیں گے۔ نؤمنو، قالو نؤمنو بما انزل، اب یہاں پر دیکھیں مد منفصل واقع ہوا ہے، لہٰذا علامت کے طور پر یہاں پہ مد لگا دیا جاتا ہے جسے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ علینا بما انزل، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد زا آیا ہے اور زا جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفا والا غنہ ہوگا۔ علینا وَيَكْفُرُونَ، واو ساکن سے پہلے پیش آیا اس وجہ سے میں کھینچ رہا ہوں۔ وَيَكْفُرُونَ بما وراءہ، وَيَكْفُرُونَ بما وراءہ، یہاں پر دیکھیں مد متصل واقع ہوا ہے کیونکہ ایک ہی کلمے کے اندر مد اور حمزہ دونوں واقع ہوئے ہیں، تو یہ مد متصل ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ مد لگایا ہوا ہے، اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا، تنوین کے بعد لام آیا ہے اور لام حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر صرف ادغام ہوگا، گنہ نہیں ہوگا۔ مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبیاء اللہ، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، اس طرح آواز آئے گی، انبیاء اللہ، یہاں پہ مد متصل واقع ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے میں پڑھ رہا ہوں۔ لفظ اللہ سے پہلے یہاں پر زبر آیا ہے اس وجہ سے لفظ اللہ کو میں موٹا پڑھ رہا ہوں۔ من قبل، اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد جو ہے وہ قاف آیا ہے اور قاف حروف اخفا میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں پر اخفا والا غنہ ہوگا۔ من زبان کی نوک اوپر کے تالو سے نہیں لگے گی۔ من قبل ان کنتم، یہاں پر دیکھیں ان زبان کو اوپر کے تالو سے نہیں لگانا، اخفا کا غنہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے، ان کنتم، یہاں بھی دیکھیں تا نون ساکن کے بعد تا آیا تو یہاں بھی اخفا والا غنہ ہو رہا ہے، ان کنتم، اب یہاں پر دیکھیں ادغام شفوی ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد ایک اور میم آیا تو یہاں پہ ادغام شفوی ہو رہا ہے۔ مؤمنین، مؤمنین، نون ساکن یا ساکن سے پہلے زیر آیا اس وجہ سے میں نین کو کھینچ رہا ہوں، مؤمنین۔ اب میں اس کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم
قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ اس کا اب میں لفظی ترجمہ کر لیتا ہوں۔ وَإِذَا کا ترجمہ ہے اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمنو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر انزل جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو، وراءہ اس کے علاوہ، وہو حالانکہ وہ، الحق حق، مصدقاً تصدیق کرنے والا، بما اس کی جو، معہم ان کے پاس۔ کل کا ترجمہ کہہ دو، فلما سو کیوں، تقتلون قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ اللہ کے نبی، من قبل اس سے پہلے، ان مانے اگر کنتم تم، مؤمنین مومن ہو۔ اس آیت کا باب محاورہ ترجمہ یہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اتارا گیا ہے ہم پر، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے۔ آپ فرما دیجئے، سو تم کیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو۔ دوستو اس آیت کریمہ کی مختصر تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنی کتاب تورات پر ایمان لاتے ہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے، تورات میں تو آخری نبی کے آنے کی خبر ہے اور ان کے صفات علامات کا ذکر ہے، وہ نبی تو تم نے پہچان بھی لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے پہچان بھی لیا ہے، پھر بھی تم ان پر ایمان نہیں لاتے۔ تورات میں یہ نہیں لکھا کہ کوئی بھی نبی آئے تو اس کو نہ ماننا، یعنی تورات میں یہ بات تو نہیں لکھی نا کہ اب تمہارے بعد کوئی نبی آئے گا تو تم اس نبی کو نہیں ماننا۔ تورات میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کے تمام صفات تورات میں موجود ہے، تم نے پہچان بھی لیا، تم نے جان بھی لیا، پھر بھی تم نہیں مان رہے۔ تو یہ تمہاری ضد اور عناد ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے کیوں پیدا ہوئے، ہم میں سے کیوں پیدا نہیں ہوئے، ہماری نسل میں سے کیوں پیدا نہیں ہوئے۔ تو تمہاری اس ضد اور عناد کی وجہ سے تم صرف ایمان نہیں لے کر آ رہے، باقی تمہاری تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں، اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بھی لیا ہے۔ اور تمہاری قوم کے لوگوں نے اور دوسری بات یہ کہ تمہارے قوم کے لوگوں نے کئی نبیوں کو قتل کر دیا، حالانکہ تورات کے اندر تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ نبیوں کو قتل کرنا چاہیے، بلکہ جتنے بھی نبی تمہارے بعد آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے، تمام کے تمام نبیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کیا، تورات کی تعلیمات دی، پھر بھی تم نے ان نبیوں کو قتل کیا۔ ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تم مومن ہو تو کیا تمہاری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کو قتل کر دیا جائے؟ اگر تم مومن ہوتے تو تم نبیوں کو قتل نہیں کرتے، تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ تم تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے، تمہارا کوئی دین ہی نہیں ہے۔